السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا سبق ہے حروف لثویہ۔ اس سے پہلے ہم حروف نطعیہ پڑھ چکے ہیں اور اس کے علاوہ حروف مفردات، حروف مرکبات، حروف مقطعات ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ حروف مفردات میں جو حروف ہیں ان کی ادائیگی کیا ہے، ان کو کیا کہا جاتا ہے اور ان کی ادائیگی میں کیا فرق ہے۔ آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حروف لثویہ 3 ہیں، ثا، ذال، ضا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ادائیگی کیسے ہوگی۔ زبان کی نوک ثنایا علیہ کے سروں سے لگے تو حروف لثویہ ادا ہوتے ہیں۔ زبان کی نوک یعنی رأس لسان، ٹپ آف دی ٹنگ، ثنایا علیہ سے مراد ہمارے سامنے والے دانت ہیں۔ زبان کی نوک جب ہمارے سامنے والے دانت ان کے سروں سے لگتی ہے تو حروف لثویہ ادا ہوتے ہیں۔ زبان کی نوک کتنی ہمارے دانتوں کے سروں کو لگنی چاہیے؟ زبان کی نوک جب ہمارے دانتوں کے سروں کو لگے تو ہلکی سی ہوا نکلنے کی جگہ ہونی چاہیے۔ ثا، ذال، ضا۔ زبان کی نوک اتنی آگے نہیں ہونی چاہیے جیسے ہم اپنی آدھی سے کم زبان جو ہے وہ نکال کے دانتوں کو لگائیں گے تو مخرج صحیح ادا نہیں ہوگا۔ ہم نے زبان اتنی سی لگانی ہے کہ گندم کے دانے کے برابر یا تھوڑی سی اس سے بھی کم جو ہے وہ باہر کو نکلتی محسوس ہو، تو یہ حروف ادا ہوں گے۔ ان حروف کی ادائیگی میں کیا فرق ہے؟ ان کی ادائیگی میں فرق جو ہے وہ مرقق اور مفخم کے اعتبار سے ہے، یعنی باریک اور موٹے کے اعتبار سے ہے۔ ذال اور ثا کو ہم باریک پڑھتے ہیں، ضا کو پر یا موٹا پڑھیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو کیسے ہم باریک اور موٹا پڑھیں گے۔ قرآن سے ہم ان کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ثا کی مشق کریں گے۔ ثا کی مشق میں ہمارے پاس پہلا لفظ جو ہے وہ ہے وَثِيَابَكَ۔ وَثِيَابَكَ۔ ثا کو پڑھتے ہوئے سیٹی کی آواز بالکل نہیں آئے گی۔ جو آپ سیاہ رنگ میں جو حروف دیکھ رہے ہیں، جو لفظ دیکھ رہے ہیں وہ صحیح ہیں، اور جو ایک دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں وہ جب ہم آواز کو بدل دیتے ہیں تو جو لفظ بن جاتے ہیں وہ آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ وَثِيَابَكَ۔ ثا نرمی سے ادا ہوگا، جیسے ہی ہم سیٹی کی آواز دیں گے وَثِيَابَكَ تو ثا سین میں بدل جائے گا۔ اگلا لفظ دیکھتے ہیں، ثَمَرٌ۔ ثَمَرٌ۔ بہتر ہے میں پڑھتی ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے، ثَمَرٌ۔ اب ہم اگر اس کو سیٹی کی آواز سے پڑھتے ہیں تو یہ بن جائے گا ثَمَرٌ۔ ثَمَرٌ پڑھیں گے تو ثا کو ہم سین سے بدل دیں گے جو کہ جائز نہیں ہے، اس لیے ثا کو ادا کرتے ہوئے ہم اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ سیٹی کی آواز نہ آئے۔ اگلا ہمارا حرف ہے ذال۔ ذال کی مشق کریں گے۔ پہلا لفظ ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ۔ ذال کو نرمی سے پڑھیں گے، موٹا نہیں پڑھیں گے، یعنی ذَلِكَ الْكِتَابُ نہیں پڑھیں گے، اور اس کو سختی سے بھی ادا نہیں کریں گے۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ نہیں پڑھا جائے گا، آسانی سے نرمی سے پڑھیں گے، ذَلِكَ الْكِتَابُ۔ اگلا لفظ دیکھیے، عَذَابٌ۔ عَذَابٌ۔ عذابٌ کا ذال نرمی سے ادا ہوگا۔ اگر عذابٌ کے ذال کو ہم سختی سے پڑھیں گے تو وہ عذابٌ بن جائے گا، عذابٌ۔ ذال کو ہم ذا سے بدل دیں گے جو کہ جائز نہیں ہے، اور ذال کو ہم موٹا بھی نہیں پڑھیں گے، یعنی عذابٌ کو عذابٌ بھی نہیں پڑھیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں ضا کو کیسے ادا کرتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ۔ أَظْلَمَ موٹا بھی ہوگا اور نرم بھی پڑھا جائے گا۔ اگر ہم ضا کو موٹا نہیں کریں گے تو وہ کیا بن جائے گا، وَإِذَا أَظْلَمَ، جیسے آپ دوسری طرف دیکھ رہے ہیں۔ یا اگر ہم ضا کو سختی سے پڑھیں گے اور موٹا نہیں کریں گے تو وہ کیا بن جائے گا،
وَإِذَا أَزْلَمَ، اور قرآن پاک میں ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا جائز نہیں ہے۔ ظالمین، ظالمین، میرے ساتھ دہرائیے، ضا کو نرمی سے بھی پڑھیں گے اور موٹا بھی کریں گے، ظالمین نہیں پڑھیں گے، ظالمین بھی نہیں پڑھیں گے، ظالمین۔ آپ نے دیکھا کیسے ہم نے ان حروف کو نرمی سے ادا کیا، اور ذال اور ثا کو ہم نے باریک بھی پڑھا، نرمی سے بھی ادا کیا، ضا کو ہم نے موٹا پڑھا اور نرمی سے ادا کیا۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق سمجھ آیا ہوگا۔ اگر آپ کو فائدہ ہوا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلے سبق کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔